یہ کہانی ایک ایسے فقیر کی ہے جو بھیک مانگ کر اپنا اور اپنی بیوی کا گزارا کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج کے بعد میں بھیک نہیں مانگوں گا، بلکہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو حکیم ظاہر کروں گا اور میں لوگوں کا علاج کروں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بیوی کی بات کو نہ مانا اور حکیم بن کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ وقت کو ہوئی تو بادشاہ نے اس فقیر کے ساتھ کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی ملک میں ایک فقیر رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ وہ فقیر صبح سے لے کر شام تک اپنے شہر کے بازار میں بیٹھا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ جو کچھ بھی اسے مل جاتا بمشکل تمام اپنا اور اپنی بیوی کا وہ گزارا کر رہا تھا۔ اسی بازار کے اندر ایک حکیم صاحب کا دواخانہ بھی موجود تھا۔ فقیر اکثر دیکھتا کہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی۔ ہر آنے والا مریض اپنا مرض حکیم صاحب کو بتاتا۔ حکیم صاحب طرح طرح کی دوائیاں لکھ دیتے یا دے دیتے۔ اس کے بعد مریض اچھی خاصی رقم حکیم کو دے کر وہاں سے چلی جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس فقیر کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ آخر یہ حکیم لوگوں کا علاج کیسے کرتا ہے۔ صبح سے شام تک اس کے یہاں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اب اگلے روز وہ فقیر بھیک مانگنے کی نیت سے اس حکیم کے دواخانے کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنے جانے والے مریضوں کے سامنے بھیک کی خاطر وہ اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلاتا ہے اور ساتھ ہی اندر جھانک کر حکیم کے علاج کرنے کا طریقہ بھی وہ دیکھتا ہے۔ جب کوئی مریض حکیم کے پاس جاتا، حکیم آنے والے مریضوں سے ان کا مرض پوچھتا تھا۔ اس کے بعد ان کے نفس کو پکڑ کر ان کے مرض کے تعلق سے حکیم بتاتا اور پھر طرح طرح کی دوائیاں جڑی بوٹی کی شکل میں انہیں دے دیتا تھا۔ کسی سے کہتا تم ایک کام کرو، تم مربع کھانا شروع کر دو۔ کسی سے کہتا تم گلاب کا عرق استعمال کرنا شروع کر دو۔ کسی سے کہتا تم نمک کھانا بند کر دو۔ کسی سے کہتا تم تیل مسالہ کھانا بالکل چھوڑ دو۔ کسی سے کہتا تم گوشت کھانا بند کر دو۔ کسی سے وہ کہتا تم دودھ کے اندر ہلدی ڈال کر صبح شام پیا کرو۔ فقیر نے جب اس حکیم کے علاج کرنے کے اس طریقے کو دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، آخر اس کے لیے اتنی زیادہ پڑھائی لکھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام تو میں بھی بآسانی کر سکتا ہوں۔ اب رات کو جب وہ فقیر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری خاطر ایک بڑی سی پگڑی تیار کرو۔ بیوی نے کہا آخر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس پر فقیر کہتا ہے کہ اب میں آج کے بعد بھیک نہیں مانگوں گا، بلکہ میں حکیم بن کر لوگوں کا علاج کروں گا۔ بیوی نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شوہر کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں نے پوری زندگی لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، اب میں حکیم بن کر لوگوں کا علاج کروں گا۔ اس پر بیوی کہتی ہے تمہارے پاس علاج کرانے کے لیے بھلا کون آئے گا؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں خود دھیرے دھیرے مریضوں کے پاس جاؤں گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مریض خود میرے پاس آنا شروع کر دیں گے۔ بیوی نے کہا تمہیں لوگ مل کر قتل کر دیں گے۔ فقیر کہتا ہے کہ بھلا لوگ مجھے قتل کیوں کریں گے؟ اس پر بیوی کہتی ہے کہ تم نے اگر مریضوں کا الٹا سیدھا علاج کیا اور تمہاری وجہ سے کوئی مر گیا تو لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم بھی مارے جاؤ گے۔ بچی کچی زندگی کیوں خامخواہ داؤں پر لگاتے ہو؟ اب تک ہم نے بھیک مانگ کر گزارا کیا ہے، اب جو زندگی بچی ہے وہ بھی جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی، اپنی جان کو داؤں پر نہ لگاؤ۔ اس پر فقیر اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے تو میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ مت بن، میں جتنا کہتا ہوں بس اتنا کرتی جا، تجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آیا۔ آخرکار بیوی نے اپنے شوہر کی خاطر ایک بڑی لمبی چوڑی پگڑی تیار کر دی۔ اگلی صبح فقیر نے نماز فجر کو ادا کیا، اس کے بعد اپنے سر پر پگڑی باندھ کر بازار کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ آنے جانے والے لوگ اسے دیکھتے ہیں، دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کل تک تو یہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتا تھا، آج اس کا حلیہ بالکل بدل چکا ہے۔
آخر کیا بات ہے؟ اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے؟ اب تم بھیک نہیں مانگو گے؟ اپنے سر پر اتنی بڑی سی پگڑی پہن کر تم یہاں آ کر بیٹھے ہو، آخر کیا چاہتے ہو؟ اس پر وہ فقیر کہتا ہے دراصل رات میں سو رہا تھا، میرے خواب میں ایک اللہ کے ولی آئے اور اللہ کے ولی نے آ کر مجھے خواب ہی میں حکمت اور دانائی عطا کر دی۔ انہوں نے مجھے لوگوں کے علاج کرنے کا علم عطا کر دیا ہے۔ آج کے بعد میں بھیک نہیں مانگوں گا بلکہ میں لوگوں کا علاج کروں گا۔ شروع میں لوگوں نے اس فقیر کا بہت مذاق اڑایا، طرح طرح کی باتیں کی، لوگ اس پر ہنستے تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد کچھ لوگوں نے کہا یہ اتنا بڑا جو دعویٰ کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دعوے کی حقیقت کیا ہے، چلو اسے آزما کر دیکھتے ہیں۔ ایک مریض اس فقیر کے پاس آیا، فقیر نے اس مریض کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں ایسے ہی لیا جیسے کہ حکیم مریض کے ہاتھ کو دیکھا کرتا ہے۔ اس کے بعد نفس کو ٹٹولنے کے بعد فقیر نے کہا تم ایک کام کرو، کل صبح سے نہار پیٹ نیم گرم پانی پینا شروع کر دو، تمہاری بیماری جاتی رہے گی۔ اس مریض نے فقیر کی بات پر بھروسہ کیا اور اگلی صبح سے اس نے نہار پیٹ نیم گرم پانی پینا شروع کر دیا، اور واقعی چند روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اگلا مریض آیا، فقیر نے اس کے نفس کو دیکھا اور دیکھنے کی بات کہا تم رات سوتے وقت اپنے سر میں تیل لگانا شروع کر دو، تمہارا مرض جاتا رہے گا۔ فقیر کی بات پر اس مریض نے عمل کیا، اللہ نے اس کو بھی شفا عطا کر دی۔ پھر اگلے مریض کو فقیر نے کہا کہ تم ایک کام کرو، کھانا کھاتے وقت دہی کا استعمال کرنا شروع کر دو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اس نے بھی فقیر کی بات پر عمل کیا۔ اس طرح سے بہت سارے مریض اب اس فقیر کے پاس آنے جانے لگے، اور تمام آنے جانے والے مریضوں کو وہ طرح طرح کی چیزیں کھانے پینے یا لگانے کے لیے کہتا، لوگ اس پر عمل کرتے اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفا عطا کر دیتا۔ اب دھیرے دھیرے اس کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا، ساتھ ہی مال و دولت کی فراوانی بھی شروع ہو گئی۔ ایک رات وہ فقیر اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو جب سے میں نے بھیک مانگنا بند کیا اور حکیم بن کر بازار میں بیٹھا ہوں، اللہ نے کتنی برکت عطا کی ہے۔ کل تک لوگ جو میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ لوگ بھی عزت سے میرا نام لیتے ہیں، محبت سے مسکرا کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور دولت عطا کی ہے۔ بیوی نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب میرا مشورہ یہ ہے اس کام کو بند کر دو، ہم دونوں سارا مال جمع کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، ورنہ جس دن اس رات سے پردہ اٹھے گا تم مارے جاؤ گے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں مجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ یہی وجہ تو ہے میں کسی سے کہتا ہوں یہ کھا لو، یہ لگا لو، یہ پیا کرو، اور اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس کاروبار کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو تم سے یہ کہہ رہا تھا ہم دونوں مل کر کچھ شکر کی گولیاں بنا لیتے ہیں اور آنے والے مریضوں کو وہ گولیاں میں دے دیا کروں گا اور اللہ انہیں شفا عطا کر دے گا۔ دونوں میاں بیوی مل کر شکر کی گولیاں تیار کر لیتے ہیں، اور اگلے روز سے جو بھی مریض اس کے پاس علاج کرانے کے لیے آتا وہ فوراً اسے وہ شکر کی گولیاں دے دیتا۔ کسی سے کہتا کہ صبح شام کھایا کرو، کسی سے کہتا کہ دن میں 3 بار لے لینا، کسی سے کہتا کہ 2 کر کے دن میں 4 بار تم کو لینا ہے، کسی سے کہتا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گولی کھا لینا۔ اس طرح سے لوگ آتے رہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی رہی۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے وزیر کی بیوی کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی خادمہ اس سے کہنے لگی آپ کی طبیعت پچھلے کئی مہینوں سے خراب ہے اور ہم نے شہر بھر کے تمام طبیبوں سے آپ کا علاج کرا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو آرام نہ ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ شہر میں ایک نیا حکیم آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں بڑی شفا رکھی ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کو لے جا کر اس حکیم کو دکھاتی ہوں، آپ تو پہلے سے بیمار ہی ہیں، ایک مرتبہ اس کے پاس علاج کرانے سے
आखिर क्या जाता है। अब वजीर की बीवी को साथ लेकर खादिमा उस फकीर के पास आती है। हालांकि वजीर की बीवी पहले ही शिफायाब हो चुकी थी, सिर्फ उसके अंदर कमजोरी बाकी थी और कोई भी हकीम उसके इस मर्ज को यानी उसकी कमजोरी की बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था। जब फकीर के पास वजीर की बीवी आती है, उसने उसके नफ्स को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि तुम जाओ एक भुनी हुई मुर्गी लेकर आओ। खादिमा जाती है, एक भुनी हुई मुर्गी लेकर आती है। इसके बाद उसने वजीर की बीवी से कहा कि भुनी हुई मुर्गी को खा लो। जब उसने भुनी हुई मुर्गी को खा लिया, अब फकीर ने कहा कि बताओ तुम्हें कैसा महसूस होता है। वजीर की बीवी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पहले के मुकाबले मैं अपने आप को ज्यादा सेहतमंद महसूस कर रही हूँ। इस पर वो फकीर कहता है कि तुम्हें अगले 11 रोज तक हर रात एक भुनी हुई मुर्गी को खाना है। 11 रोज तक तुम्हें इस कोर्स को मुकम्मल करना है। अल्लाह तुम्हें पूरी तरह से शिफा और सेहत अता कर देगा। वजीर की बीवी गई। अगले रोज से उसने इस पर अमल करना शुरू किया और वाकई बीमारी तो पहले ही दूर हो चुकी थी, सिर्फ कमजोरी बाकी थी। हर रात भुनी हुई मुर्गी खाने की वजह से वो सेहत याब हो गई, तंदुरुस्त हो गई। अब उसका चर्चा चारों तरफ होना शुरू हो गया। जब बादशाह को उस हकीम के बारे में मालूम हुआ तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उस हकीम को हमारे दरबार में पेश किया जाए। चूंकि बादशाह कई सालों से एक बीमारी में मुब्तला था, उसने सोचा कि शहर का कोई हकीम आज तक मेरी बीमारी का पता तक न लगा सका, हो सकता है कि यह हकीम मेरी बीमारी का भी इलाज कर सके। अब फकीर को बादशाह के महल में लाकर पेश किया जाता है। बादशाह ने तन्हाई में फकीर को अपनी सारी बीमारी बताई। इसके बाद फकीर ने हकीम की तरह बादशाह के नफ्स को देखा और देखने के बाद वही शक्कर की गोलियां बादशाह के हवाले की और चंद सुबह शाम खाने पीने की चीजों का मशवरा दिया और कहा आप 15-20 रोज तक इस पर अमल करें और ये गोली दिन और रात में 3 मरतबा लेते रहें। अल्लाह ने चाहा तो आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएंगे। बादशाह ने फकीर की बात पर यकीन किया और अमल करना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक तआला ने 20 रोज के अंदर अंदर उसे मुकम्मल तौर पर उसकी बीमारी से शिफा अता कर दी। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने उसे अपने दरबार का हकीम मुकर्रर कर दिया, साथ ही उसकी मोटी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। उसे ढेरों इनाम से भी नवाजा। जब शहर के तमाम हकीमों को इसके बारे में पता चला तो एक साथ राय मशवरा करके वो पूरी यूनियन बनाकर बादशाह के पास आते हैं और आकर बादशाह से कहते हैं कि हुजूर, आपने जिसे दरबारी हकीम बना रखा है, हकीकत में वो बेपढ़ा लिखा जाहिल गंवार आदमी है। कल तक वो आपके शहर के बाजार में भीख मांगा करता था। लोग जानते हैं कि वो एक फकीर है। उसने खामखा में अपने आप को हकीम जाहिर कर दिया है और लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम जो कहते हो तुम्हारी बातों पर मुझे कोई यकीन नहीं, बल्कि वो हकीम जो कहता है मुझे उसकी बात पर भरोसा है, क्योंकि सिर्फ उससे वजीर की बीवी या दूसरे लोगों को शिफा नहीं मिली। मैं खुद जिस बीमारी से तंग आ चुका था, उसी हकीम की वजह से अल्लाह ने मुझे भी शिफा अता कर दी है। मैं उसे वाकई हकीम मानता हूँ और उसे अपने ओहदे से हरगिज नहीं हटाऊंगा। इस पर तमाम हकीमों ने एक जबान होकर कहा, हुजूर, हम चाहते हैं कि आप उसे दरबार में बुलाएं। आपकी मौजूदगी में हम उससे चंद सवालात करेंगे। अगर उसने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दे दिया, हम सब उसका हकीम होना तस्लीम कर लेंगे, और अगर वो हमारे सवालों का जवाब न दे सका, आप उसे उसके ओहदे से हटा दीजिएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन हमारे शाही हकीम को पेश किया जाए। दोबारा उस फकीर को दरबार में बुलाया जाता है। उस फकीर ने आकर देखा शहर के तमाम पढ़े लिखे और समझदार हकीम वहां मौजूद थे। उनको देखकर वो थोड़ा सा घबराया। उसके बाद कहा, बादशाह सलामत, आपने कैसे मुझे याद किया? इस पर बादशाह ने कहा कि ये हमारे शहर भर के तमाम हकीम ये कहते हैं तुम हकीम हो ही नहीं, बल्कि तुम तो एक फकीर आदमी हो। ये तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, ये तुमसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। क्या तुम इनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? इस पर फकीर कहता है कि हुजूर,
वाकई इन लोगों ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। कल तक मैं फकीर हुआ करता था, आपके शहर के बाजार में बैठकर लोगों से भीख मांगा करता था, लेकिन एक रात मेरे ख्वाब में एक अल्लाह वाले आए, उन्होंने मुझे हिकमत और दानाई सिखाई। उसके बाद मैंने लोगों का इलाज करना शुरू किया। आपका वो मर्ज जिसका इलाज ये भी ना कर सके, मैंने उसका भी इलाज किया। क्या फिर भी ये मुझे हकीम मानने को तैयार नहीं है? इस पर बादशाह ने कहा, यही बात तो मैंने इनसे कही, लेकिन ये मेरी बात भी नहीं मानते। तुम एक काम करो, इनके सवालों का जवाब दे दो, फिर ये तुम्हारे हकीम होने को तस्लीम कर लेंगे। इस पर वो फकीर कहता है कि हुजूर, मैं इनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे हिकमत और दानाई अल्लाह के वली ने अता किया है। इन लोगों ने उस्ताद के सामने जानुए अदब तय किया, इन लोगों ने जाकर किताबें पढ़ी हैं, इन लोगों ने जाकर इल्म हासिल किया है। अगर मैं इनके सवालों का जवाब दे भी दूं तो इनका इल्म मेरे मयार का नहीं है, ये मेरे जवाब को समझ नहीं सकेंगे और मेरे हकीम होने को ये हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। इस पर बादशाह कहता है कि फिर तुम खुद मुझे बताओ कि ऐसा क्या किया जाए कि ये सब तुम्हारे हकीम होने को तस्लीम कर ले। इस पर वो फकीर कहता है कि काम करते हैं, हमारे शहर में जो सबसे बड़ा शिफा खाना है उसके अंदर कुछ न कुछ मरीज ऐसे जरूर होंगे जिनको लाइलाज बीमारियां होंगी, जिन्हें तबीबों ने जवाब दे दिया होगा। तमाम हकीम एक जबान होकर कहने लगे, हाँ, यहाँ के सबसे बड़े शिफा खाने में बहुत से मरीज ऐसे हैं जिन्हें लाइलाज बीमारी हो चुकी है। फकीर कहता है, उन लाइलाज बीमारी वाले मरीजों का अगर मैं इलाज कर दूं और वो सब शिफा याब हो जाएं, तो क्या तुम सब मेरा हकीम होना तस्लीम कर लोगे? तमाम हकीम एक दूसरे को हैरत से देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ला इलाज बीमारी वाले मरीजों को अच्छा कर दो, हम भी मान लेंगे कि वाकई अब तुम फकीर नहीं रहे बल्कि हकीम बन चुके हो। अब वो फकीर कहता है कि चलो हम शिफा खाने की तरफ चलते हैं। अब तमाम हकीमों को साथ लेकर वो फकीर शिफा खाने में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता है कि तुम सब बाहर दरवाजे पर बैठो, अंदर कोई नहीं आएगा, अंदर मैं अकेला इस शिफा खाने के एक अफसर को साथ लेकर जाऊंगा और तमाम लाइलाज बीमारी वाले मरीजों का इलाज करके एक एक करके उन्हें बाहर भेजूंगा और तुम सब देख लेना कि वो मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो चुके होंगे। अब तमाम हकीमों को शिफा खाने के दरवाजे पर बिठाकर वो फकीर उस शिफा खाने के अफसर को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल होता है। शिफा खाने के अंदर आने के बाद फकीर शिफा खाने के अफसर से कहता है, अब ला इलाज बीमारी के मरीजों का एक एक करके मैं इलाज करूंगा। मैंने ये इलाज कैसे किया है ये बात बाहर जाकर तू हरगिज किसी को मत बताना। याद रखना, मैं बादशाह के बहुत करीब हूं, अगर तूने इस राज से पर्दा उठाया मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा और अगर तूने इस राज पर पर्दा डाली रखा तो मैं वादा करता हूं मैं तुझे बहुत सा पैसा दूंगा। इस पर शिफा खाने का अफसर कहता है, मैं वादा करता हूं आप ला इलाज बीमारी के मरीजों का इलाज कैसे करेंगे मैं हरगिज इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भी अपना वादा याद रखना, आप मुझे मालो दौलत देना। इसके बाद फकीर कहता है, अब क्या इस शिफा खाने के अंदर तेल मौजूद है? अगर है तो हाजिर किया जाए। अफसर ने ढेर सारा तेल लाकर सामने रख दिया। इसके बाद फकीर ने कहा, सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करो। लकड़ियां जमा कर ली गई। अब कहा कि इन लकड़ियों के ऊपर एक बड़ा सा कड़ाह रख दिया जाए। उसके बाद हुक्म हुआ कि अब इस लकड़ी में आग लगा दी जाए। आग लगाने के बाद अब फकीर ने अफसर से कहा कि सारा तेल इस कड़ाह के अंदर पलट दो। एक एक करके उसने सारे बर्तन जो थे उस बड़े से कड़ाह के अंदर पलट दिए और नीचे आग लगा दी गई। कुछ देर के बाद जब उस कड़ाह में तेल उबलने लगता है, फकीर शिफा खाने के अफसर से कहता है, जाओ अब ला इलाज बीमारी के पहले मरीज को अपने साथ लेकर आओ। अफसर जाता है, एक मरीज को अपने साथ लेकर आता है। अब फकीर उस मरीज से मुखातिब होकर कहता है, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज बाकी है, हम दोनों मिलकर तुम्हें उठाएंगे और उठाकर इस उबलते हुए तेल में डाल देंगे, तुम मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाओगे। इतना सुनना था कि मरीज कांप जाता है, कहता है, हुजूर मैं तो पहले ही अच्छा हो चुका हूं, बस मेरे सर में मामूली सा दर्द रहता है, एक दो दिन में ये
بھی اچھا ہو جائے گا، اب مجھے کسی علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ تمہیں تیل میں ڈالنا ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تیل میں نہیں جاؤں گا، میں مکمل طور پر شفا یاب ہو چکا ہوں۔ فقیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں تیل میں نہ ڈالیں، فوراً یہاں سے باہر نکل جاؤ، اور جاتے جاتے جو لوگ شفا خانے کے دروازے پر بیٹھے ہیں ان سے کہتے جاؤ کہ میں مکمل طور پر شفا یاب ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی تکلیف باقی نہ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ مریض وہاں سے بھاگتا ہے، بھاگتا ہوا شفا خانے کے دروازے سے باہر نکلتا ہے۔ وہاں تمام حکیم موجود تھے۔ حکیموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں مکمل طور پر شفا یاب ہو چکا ہوں، صحت یاب ہو چکا ہوں، اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے بعد فقیر نے افسر کو حکم دیا دوسرے مریض کو لایا جائے۔ اب دوسرے مریض کو لایا گیا۔ فقیر نے اسے بھی تیل دکھاتے ہوئے کہا تمہاری بیماری کا ایک ہی علاج باقی ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے، تم مکمل طور پر شفا یاب ہو جاؤ گے۔ اس نے جیسے ہی سنا وہ کانپ گیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ حکیم صاحب، میں تو پہلے ہی شفا یاب ہو چکا ہوں، آج شام اپنے گھر جانے کا میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اگر آپ اب بھی میرا علاج کرنا چاہتے ہیں، اب مجھے کوئی بیماری ہی نہ رہی، اب علاج کی کیا ضرورت ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں ابھی گھر چلا جاؤں۔ اس پر فقیر کہتا ہے کہ یا تو تم گھر جاؤ یا تو میں تمہیں اٹھا کر کڑاہ میں ڈال دوں گا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں حضور، اب مجھے علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں مکمل طور پر صحت مند ہو چکا ہوں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ اس پر فقیر کہتا ہے کہ جاتے جاتے جو لوگ شفا خانے کے دروازے پر موجود ہیں انہیں بتاتے جانا کہ تمہاری بیماری دور ہو چکی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا نکلتا ہے اور شفا خانے کے دروازے پر موجود تمام حکیموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ نے آخرکار ایسے حکیم کو بھیج دیا کہ جس نے ہمیں مکمل طور پر شفا یاب کر دیا۔ اب تک نہ جانے کتنے حکیم آئے اور گئے، ہمیں آرام ہی نہ ہوا، لیکن واقعی یہ حکیم تو بڑا زبردست معلوم دیتا ہے، میرا سارا مرض جاتا رہا۔ یہ کہتا ہوا وہ بھی اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ پھر افسر تیسرے مریض کو لے کر آتا ہے، وہ بھی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا، یہاں تک کہ اس شفا خانے کے اندر جتنے مریض بستروں پر لا علاج بیماری لے کر پڑے تھے، ایک ایک کر کے وہ سارے نکل کر بھاگے، ایک ایک کر کے تمام مریض بھاگ گئے، اور آخرکار تمام حکیموں نے بھی اس فقیر کے حکیم ہونے کو تسلیم کر لیا، اور بادشاہ نے بھی خوشی خوشی اس کے شاہی حکیم ہونے کے عہدے کو برقرار رکھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ کہانی ہمارے معاشرے کو آئینہ دکھاتی ہے۔ آج بھی ہماری سوسائٹی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی نہ طبیب ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ حکیم ہیں، نہ بابا ہیں، نہ بزرگ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ فقیر ہیں، نہ درویش ہیں، بلکہ نا اہل لوگ ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، داڑیاں منڈا کر مزارات اولیاء پر گدی نشین، جانشین، خلیفہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بے پڑھے لکھے لوگ صرف ڈاکٹر کی ڈگری لے کر لوگوں کا علاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کی اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ نا اہل لوگ ہماری سوسائٹی میں عزت دار بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو واقعی ان عہدوں کے اہل ہیں وہ ان عہدوں سے محروم ہیں۔ لوگ نا اہل لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، اور جو واقعی اہل لوگ ہیں لوگ نہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، نہ لوگ انہیں عزت دیتے ہیں۔ اسی لیے بڑا مشہور محاورہ ہے، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیم حکیم سے اور نیم ملا سے اور نیم پیر فقیر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کے ایمان و عقیدے کی، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔